السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشاب نیوز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے PP 84 کے الیکشن کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ینگ کینڈیڈیٹ موجود ہیں جو سیاست میں اپنا قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ نام ہے معظم شیر کلو صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک نئی جو جنریشن ہے وہ سیاست میں اس وقت آ رہی ہے، تو سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ PP 84 میں اس وقت عروج پر ہیں۔ اس سیاسی سرگرمیوں میں PP 84 کے یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں PP 84 کے معظم شیر کلو، ان کا کیا شیڈول ہے اور وہ اب اس الیکشن میں آنے کے لیے اپنے کیا ان کے جو گولز ہیں جو انہوں نے اچیو کرنے ہیں، اس کے حوالے سے انہی سے پوچھتے ہیں۔ معظم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایسے کون سے گول سیٹ کیے ہیں جو آپ ایک ورکر کے پاس ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کا ایک جو ووٹر ہے آپ کو ووٹ دے رہا ہے تو آپ اس کے بدلے میں ان کو ایسے کون سے جو گولز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام جو ہے کریں گے آپ الیکشن جیتنے کے بعد؟ میں مشکور ہوں خوشاب نیوز کا جنہوں نے یہ انٹرویو کے لیے مجھے بلایا، دعوت دی۔ دیکھیں جی، بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، بائی الیکشن ہے، کیونکہ جو میرے والد صاحب کے اچانک دنیا سے جانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو اس میں جنرل الیکشن اور اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو ابھی مین گول تو ہمارا ہمیشہ سے، کیونکہ والد صاحب کا گول بھی سیاست میں یہی رہا کہ انہوں نے عوامی خدمت کی جو ایک مینڈیٹ ہے ان کو ملتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، اسی کو لے کر چلنا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی ہے۔ تو ابھی تو ہم اپنے اس والد صاحب کے مشن کو آگے لے کر چلنے کے لیے، اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور عوام اگر ہمیں اسی طرح عزت بخشتی ہے جس طرح ہمارے والد صاحب کو 4 دفعہ عزت دی گئی، پیار دیا گیا اور ان کو ایوان تک پہنچایا گیا، اگر مجھے بھی یہ موقع ملتا ہے تو مقصد بھی وہی ہے، آبجیکٹیو، گول، ٹاسک، سب کچھ وہی ہے جو والد صاحب کا تھا، کچھ فرق نہیں ہے۔ صرف اور صرف سینٹر جو میور ہے وہ ہمارا بھی، میرا بھی والد صاحب کی طرح یہی عوام ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ عوام کی خدمت، ترقی، اجتماعی، جنرل، انفرادی طور پہ جتنا ہیلپ کر سکیں، جو مدد کر سکیں، تو وہ اسی عوام کے گرد ہی ریوالو کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے دیکھا کہ وارث کلو صاحب کا جو انیشیٹو جو ہوتے تھے وہ تعلیم کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہمیں وہ نظر آتے ہیں، جو میگا پروجیکٹ جو لائے گئے تھے وہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ لائے گئے تھے۔ اگر بات کی جائے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تو خاص طور پر تھل میں جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کی گئی اور تھل میں وہ ادارے جو دیے گئے۔ تو سیاسی مخالفین کا آپ کے یہ کہنا ہے کہ سیاسی جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ ادارے دینا اور کالجز دینا تو ایک سیاسی جو بندہ ہے اس کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے پروجیکٹ جو ہیں تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ تھل کی صحت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ایسی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو بڑے شہروں میں موجود ہے، تو آپ کا کیا فوکس ہوگا؟ دیکھیں جی، بات تو بالکل جو مخالفین کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں اور اسی طرح کہتے ہوں گے۔ یہ تو واقعی میں ہر نمائندے کی، جب اس کو کوئی عوام اپنی ووٹ کی طاقت سے عزت دیتی ہے، اس کو ایک مرتبہ مقام دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، جو ان کے بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی ضروریات ہیں، صحت ہوگی، تعلیم ہو گئی، یہ سڑکیں وغیرہ، ہر چیز اس کے لیے محنت کرے۔ تو واقعی میں والد صاحب نے جو کیا، نہ کبھی انہوں نے اس چیز کو یہ سمجھا کہ انہوں نے کوئی احسان کیا ہے کسی پہ، وہ تو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، بلکہ پورے 18-20 سال انہوں نے اسی چیز کو تو ہائی لائٹ کیا کہ 2002 میں جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا عملی طور پہ، تو اس سے پہلے کی جو سیاست تھی تب بھی یہی لوگ جو اب شاید کرٹیسائز ان کو کرتے ہیں یا ان کے موجودگی میں بھی انہیں کرٹیسائز کرتے تھے، تو وہ لوگ، انہوں نے تو کبھی اس کو ذمہ داری نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک پوری پلاننگ، پراپر پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت وہ یہاں کے تحصیل نور پور تھل اور جو بھی حلقہ یہ بنتا تھا ادھر اس کو پسماندہ رکھا گیا ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ نہ ہو سکیں، لوگ ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا، ہیلتھ میں کچھ نہیں کیا۔ تو والد صاحب نے تو جو کچھ کیا وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا بالکل، اور ان کے جو بھی انہوں نے کام پروجیکٹس کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں ایجوکیشن کو آپ لے لیں، 5 ڈگری کالجز بنائے، اور یہ لڑکیوں کے روڈا میں 2 ادھر روڈا میں لڑکیوں کا لڑکوں کا، پھر رنگ پور میں ایک لڑکیوں کا کالج، نور پور ہیڈ کوارٹر میں 2 کالجز،
ایک اسپیشل بچوں کا اور ساتھ ایک بچیوں کا. تو اس کے علاوہ اپگریڈیشنز کی ہیں اسکول کی بے شمار، ہائی اسکول، مڈل اسکول، بے شمار پرائمری اسکولز بنائے. ہیلتھ میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کی ذمہ داری تھی، اور ہماری حکومت جو اس وقت تھی PMLN کی، ان کی میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے جو پنجاب کی کوئی 13 یا 14 اف آئی ریمبر کریکٹلی جو پسماندہ ترین بیکورڈ ترین تحصیلیں تھیں، ان کے لیے انہوں نے یہ ماڈل ہاسپٹلز کا اعلان کیا تھا. اور وہ والد صاحب نے پھر ادھر ان کو ریکویسٹ کر کے ادھر بنوایا، جو کہ اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے جب سے یہ تبدیلی والی حکومت آئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے خود ادھر وزٹ کیا تھا، ایک دفعہ میں گیا تھا، بلکہ 2 دفعہ گیا تھا. اور وہاں پر ان کی ایمرجنسی کی جو فیسلٹیز تھیں وہ نیشنل ہاسپٹل، ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور ان کی ایکویولنٹ تھی، ان کے بالکل برابر تھیں. تو اس کے علاوہ بے شمار DHQs اور یہ دوسری جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں موازیات میں وہ بھی بنی ہیں. تو وہ یہ سب کچھ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہی انہوں نے کیا، کوئی احسان کبھی کسی پہ نہیں کیا. اچھا کلو صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سیاسی منشور ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل سے بتائیے گا، کیونکہ جو ووٹرز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے سیاسی لیڈر کا جو منشور ہے وہ کیا ہے، اور آپ کا جو سیاسی حریف سب سے زیادہ تگڑا آپ کس کو سمجھ رہے ہیں اپنے اس الیکشن میں؟ جی، منشور تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی، منشور تو وہی ہے جو والد صاحب کا تھا، عوام کی خدمت، اور وہی منشور ہماری جماعت کا ہے جو ہماری وارث کلو صاحب کی جماعت ہے، جس کے ساتھ وہ ایک اپنا لائلٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اتنا عرصہ سے چل رہے ہیں. اور وہی جماعت ہے جس نے اس ملک کو ہمیشہ اندھیروں سے نکالا ہے، PMLN. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی منشور یہی ہے. ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، یہی ان کا مشن ہے کہ انہوں نے ملک کو ترقی دینی ہے، ترقی کی راہ پر ہمیشہ کی طرف پہلے بھی چلایا ہے اور اب بھی آگے جب بھی حکومت ہماری انشاءاللہ اگلی حکومت PMLN کی ہے تو منشور وہی ہے اپنی جماعت کا، اپنے والد صاحب کا، کہ خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اجتماعی ڈیولپمنٹس، اجتماعی کام جو ہیں لوگوں کے وہ کرنے اور آگے لے کر چلنا ہے، اپنے علاقے کو بھی آگے لے کر چلنا ہے ترقی کی طرف. اور ہماری جماعت کو تو ہے ہی صحیح کہ ملک کو دنیا میں سب سے آگے لے کر جانا ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ وہ محنت کرنی ہے عوام کے لیے. اس سیاسی میدان میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی میدان میں ہمارے دیکھیں کافی زیادہ ماشاءاللہ کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ بھی بہت اس چیز کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ ملک وارث کلو صاحب کو ہی جاتا ہے. انہوں نے یہ 2002 کے بعد وہ جب آئے اور آہستہ آہستہ جیسے یہ ڈیولپ ہوئی، ایجوکیشن کے ماحول بنا، سڑکوں کے جال بنے، لوگوں کا کنیکشن بنا، ہماری تحصیل کا دوسرے علاقوں سے، سرگودا سے، خوشاب سے، مطلب خوشاب شہر اور جوہر آباد سے بھی ہمارا بہت فاصلہ تھا، سڑکیں تھیں نہیں، بالکل کچے رستے تھے. تو اس سے بڑھنے سے جب وہ ڈیولپمنٹس آئی ہیں تو اب ماشاءاللہ جو لوگ ہیں، لڑکے ہیں، ینگ لوگ ہیں، وہ سب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور اسی چیز یہی مقصد تھا والد صاحب کا کہ لوگ جو ہیں وہ ان میں شعور آئے، وہ خود اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں، کانفیڈنس آئے. اب جس کانفیڈنس کے ساتھ آج ان کے جانے کے بعد لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ خود بہت خوش ہوتے تھے اس کو دیکھ کے کہ لوگ میرے علاقے کے لوگ، بچے جو ہیں وہ اب اتنا ان میں کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ خود آگے آ کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم پولیٹکس میں بھی آئیں. تو اس میں سارے کینڈیڈیٹس جی بڑے اچھے ہیں، ہم تو سب کو ہی اسٹرانگ سمجھ رہے ہیں جی. سب سے ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے، اور الحمدللہ پوری طرح سے ہم اپنے دوستوں، ساتھیوں، جو ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، PMLN کے جو جانثار لوگ ہیں، ورکرز ہیں، تمام کارکنان کے ساتھ ہم اپنی دن رات ایک کر رہے ہیں. اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، ہم ان سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عوام کی آنکھوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے، تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، فتح ہوگی انشاءاللہ.